السلام علیکم. ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہیں. رؤف صدیقی کا نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے. سیاسی حیثیت سے سبھی لوگ ان کو جانتے ہیں, لیکن ان کی ایک اور شخصیت بھی ہے, ان کی ایک اور پہچان بھی ہے. اس سے متعارف کروانے کے لیے ہم آئے ہیں آج رؤف بھائی کے گھر پہ. مزید رؤف بھائی کی زبانیں سنیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رؤف بھائی, یہ آپ کے گھر میں آئی ہوں. پہلے بھی غلاف کعبہ کے اتنے خوبصورت آپ نے فریمز رکھے ہیں, ذرا تعارف کروا دیں سب سے پہلے ان سب سے ہمارا. دیکھیے, یہ غلاف کعبہ جو ہے یہ 1418 کا ہے, اور یہ جو آپ کو میں ایک کے بعد ایک بتاتا ہوں. اصل میں مجھے تو ہمیشہ سے ایڈمائر ہر مسلمان کو کرتا ہے, مجھے کیا. تو خانہ کعبہ کے کلید بردار جو ڈاکٹر صالح زین العابدین شیبی, پھر اس سے پہلے عبدالعزیز الشیبی, وہ کلید بردار تھے خانہ کعبہ کے. اس کے بعد صالح زین العابدین کے بعد, اس سے پہلے شیخ عبدالقادر الشیبی. اچھا, یہ سب کو میں پاکستان لاتا رہا ہوں کیونکہ یہ خانوادہ رسول ہیں, آل رسول ہیں, اور خانہ کعبہ کا دروازہ جو کی ملکیت جو ہے وہ شیبی خاندان کے پاس ہے. جی. اور بادشاہ وقت جو ہے وہ امر جاری کرتا ہے ہر کام کا کہ بھئی یہ کرو, لیکن جب دروازہ کھلوانا ہوتا ہے تو وہ جو ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ دروازہ کھول دیں تو وہ کھولتے ہیں, وہ سسٹم کا حصہ ہے. تو انہوں نے مجھے یہ تحفوں میں دیے تھے غلاف کعبہ جو آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں. تو میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ اپنے لیے, پھر یہ ہوا کہ اتنا ماشاءاللہ سے بڑا, اور اس کے برابر میں بھی ایک اور خوبصورت یہ بھی خانہ کعبہ کا, یہ تو زیادہ 1417 کا, یہ بھی خانہ کعبہ کا غلاف ہے. اور پھر یہ جو ہے, یہ اس کے لیے دو روایتیں میرے سامنے آئی تھیں. تو یہ بھی ایک اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں پر, اور بہت بزرگ تھے. جب میں ان کی فرمائش تھی کہ میں سے ملنا چاہ رہے ہیں, تو میں جب گیا عمرہ کرنے تو وہ اتنے انہوں نے پیار کیا. بہت بزرگ تھے وہ, اور آل رسول تھے. تو وہ کہنے لگے کہ میں تم کو کیا تحفہ دوں. تو میرے ساتھ جو تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو تو غلاف کعبہ سے ہی محبت ہے, ان کو اور کوئی تحفہ تو چاہیے نہیں ہوتا ہے. تو وہ اٹھ کے اندر گئے. اندر جا کے یہ جو آپ فریم دیکھ رہے ہیں اندر کا, یہ فریم گھر سے اٹھا کے لے کے آئے. کہنے لگے کہ اس کو جلدی سے چھپا لو, میرے گھر والے آئیں گے تو مجھے چیخیں گے. تو انہوں نے جو مجھے بتایا کہ یہ غلاف کعبہ تھا اندر کا. اچھا. خانہ کعبہ کے اندر جو غلاف اوپر لگا ہوا ہے, ٹائل لگے اس کے اوپر, تو انہوں نے کہا یہ غلاف کعبہ جو ہے یہ اندر کا ہے. ماشاءاللہ. اور وہ کہنے لگے کہ یہ تو بس یہ تم لے جاؤ, میرا دل تمہارے لیے تھا. پتہ نہیں کیا الفاظ ادا کر رہے تھے, اور میں اس پہ سرشار تھا. تو تو یہ انہوں نے اپنے گھر سے نکال کے دیا, اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کو چھپا لو, میرے گھر والے آئیں گے تو وہ بولیں گے کہ کیوں دے دیا. اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاف ہے, یہ اندر کا روزے کا. وہ ویسے تو گرین کلر کا ہوتا ہے, جگہ جگہ آپ کو یہ ملے گا. تو یہ انہوں نے مجھے دیا ان لوگوں نے. یہ سب شیبی خاندان کے, اور یہ سب غلاف کعبہ لگے ہوئے ہیں. ہاں یہ جو خانہ کعبہ پہ آپ سب سے اوپر دیکھیں گے نا, اوپر جو گھوم رہا ہے سب سے پہلے, یہ وہ ہے. اچھا, یہ بالکل ماتھے ٹاپ پہ, اور اس کے نیچے جو چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں نا, وہ یہ ہیں, یہ والے بڑے والے. اچھا, یہ جو ہے یہ گرین والے, یہ ہے خانہ کعبہ کی چابی, اس کے اندر رکھی جاتی ہے یہ جو ہے. اور اس میں جو ہے خاص طور پہ انہوں نے یہ مجھے دیا تھا کہ شاہ فہد کے زمانے کا ہے. ہاں, یہ یہاں پہ خادم الرحمن شرفین, ہاں بالکل لکھا ہوا ہے. ہاں, آل سعود, یہ اس زمانے کا ہے. اور یہ جو ہے یہ غسل کعبہ, جب غسل کعبہ جب ہوتا ہے نا, تو پھر سب کے ہاتھ میں جھاڑو دی جاتی ہے. خاص وہ بھی جتنے 200-250 لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں, کچھ سیدھا ہوتے ہیں. تو یہ غلاف کعبہ کی یہ جب غسل ہوا تو یہ چابی, یہ جھاڑو جو تھی انہوں نے مجھے دی تھی, میں لے کے آیا. یہ خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو اس کا جو فرش تھا اس کے یہ پتھر ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو نگ بنا کے نہ دے دیے کہ لوگ انگوٹھی میں پہنے, مجھے دیا تو میں نے یہاں رکھ لیا اس کو.
یہ بڑے ہی ہاں اس کی بات ہے یہ کہ ماشاء اللہ سے آپ کے حصے میں اتنی تبرکات آئی ہاں ہیں. یہ آپ کی کچھ بہت زبردست تخلیقات ہیں یہ مالک بتائیے. یہ ہے تاریخ بیت اللہ جس کا بھی میں نے واقعہ بتایا تھا اچھا کہ جس میں پریشان ہو گیا تھا بلاوجہ حکومت کا. تو اس میں جو ہے یہ اوباما نے اچھا بات اوباما کی وہ نہیں ہے. مسئلہ یہ تھا میرے ذہن میں تھا کہ آج یورپ میں اور امریکہ میں یہ حالت ہے اسلام کی, تو آج سے 100 سال کے بعد تو وہاں تو لٹریچر جانے بھی نہیں دیں گے. ہاں صحیح ہے. تو کیا ہو, تو میں نے اس کو کتاب میں شامل کر دیا کہ کم از کم یہ کتاب تو چھپ سکے گی, کیونکہ اس کے پریسیڈنٹ کا اپنے دستخط کے ساتھ یہ خط ہے. بالکل یہ حکمت کے تحت میں نے یہ خط اس میں ڈالا, ورنہ ان کی حیثیت کیا ہے ہسٹری آف کعبہ. پھر فرانس کا جو پریسیڈنٹ ہے اس کے خط 65 ممالک کے سربراہان کے خطوط آئے تھے. یہ فرانس کے پریسیڈنٹ کا یہ تاریخ بیت اللہ, یہ عربی اردو انگلش تینوں زبانوں میں, یہ انگلش میں ہے. ہاں. اور اچھا یہ لاسٹ ٹائم میں کتاب یہ اب سب سے یہ ابھی 1 سال پہلے آئی ہے. بالکل. یہ اس کا عنوان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نام ہے کتاب کا, قرآن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام. وہ پھر میں نے جمع کر کے تصدیق کر کے تو پھر یہ کتاب کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی طور پہ ہے کیا. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو تھی یہ 114 دفعہ نازل ہوئی ہے. تو میں سوچ کے ہو گیا کہ اللہ کے اس کلام میں 114 دفعہ ریپیٹیشن ہوا ہے, یہ ہے کیا. اس کا تھرسٹ میں تو ہل کے رہ گیا. وہ اس میں لکھا ہے, آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. میں نے بالکل یہ آپ کی کتاب جو ہے وہ منوان پڑھی ہے, اور یہ آپ نے مجھے تحفے میں دی تھی. ہاں بالکل. اور یہ بھی آپ نے مجھے جی ہاں, اور یہ جو ہے سیرت خیر بشر, یہ دنیا کی پہلی کتاب ہے جس کا کور 3D پہ. جی بالکل. یہ دیکھیں کتنی خوبصورت کتاب ہے انگلش لٹریچر میں. اور یہ بھی 3 زبانوں میں ہے. ہاں 3 زبانوں میں ہے. اور سعودی گورنمنٹ نے اس کتاب کو بھی اور تاریخ بیت اللہ کو بھی نو آبجیکشن دیا, اور یونائٹڈ عرب امارات نے بھی نو آبجیکشن دیا ان کتابوں پہ. اس کا مقدمہ لکھا ہے کلید بردار خانہ کعبہ نے. ارے کیا بات. اور یہ عربی میں ہے, اور یہ جو ہے یہ انگلش میں ہے, اور یہ امریکہ میں, یورپ میں اور سوئٹزرلینڈ میں ان تمام جگہوں پہ بہت پاپولر کتاب ہے یہ. اچھا رؤف بھائی, یہ کورس میں بھی تو شامل کرنے کی بات ہوئی. ہاں اس کا تو نوٹیفیکیشن آیا نا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. یہ تو میں شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کروں گا, بلکہ کیا کروں گا, اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے مقدر میں لکھا تھا کہ وہ اس کتاب کو اس طرح کرے کہ یہ PhD اور ماسٹرز کی ریفرنس بک کے طور پہ تمام یونیورسٹیز کو میں شامل کر لی گئی ہے. بھئی یہاں پہ ہم آپ سے لیں گے اجازت. رؤف بھائی کے گھر ہم نے اتنے خوبصورت تبرکات دیکھے, آپ نے یہاں پہ ان کی تصانیف دیکھی, خوبصورت شاہکار دیکھے, اور ان سے بہت ہی خوبصورت باتیں سنی, بہت ہی اچھی باتیں کی. میرا جو آج سب سے زیادہ زور تھا وہ ان تبرکات پہ تھا, اور اتنی خوبصورت زیارتوں کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بھی دیکھیں کہ رؤف صدیقی کی ایک پرسنالٹی ایسی بھی ہے, اور سارے سیاستدان جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ ان کو آپ بالکل ہی الگ پیرائے میں دیکھیں. ہمارے رؤف بھائی جو ہیں بڑی خوبصورت اور بڑی ہی ایک الگ شخصیت بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم آپ سے لیں گے اجازت اپنی اگلی ویڈیو تک. اللہ حافظ.